सिविल कोड आने के बाद अगर आप निकाह पढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो आपको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। शरीय एतबार से आपका निकाह हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में अनवैलिड निकाह नहीं। इसीलिए हम इसकी मखालफत करते। अच्छा, इसकी मखालफत करते क्यों थे? इसकी मखालफत इसलिए कर रहे थे कि भारत का संविधान आर्टिकल नंबर 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, इस आर्टिकल की बुनियाद पर जब भारत के संविधान ने हमें पहले इजाज़त दे दी कि हम अपने मजहब पर अमल कर सकते हैं, उसके मुताबिक अकीदा रख सकते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, सोच सकते हैं, बातें कर सकते हैं, तो फिर क्या वजह है कि अलग से कानून ना जा रहा? तो हम इस अधिकार की बुनियाद पर हम मखालफत कर रहे थे। हमको मखालफत करने का यानी हमको विरोध जतलाने का कानूनी अधिकार है, इसलिए हम मखालफत कर रहे थे कि अगर कोई निकाह पढ़ ले, अगर रजिस्ट्रेशन ना हो तो वो निकाह वैलिड ही नहीं है। इसकी मखालफत हम कर रहे थे। तीसरी बात ये है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद अभी तलाक का मैटर, अभी जो तलाक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद मर्द को भी हक और औरत को भी हक। औरत जब चाहती तब अपने शौहर से उनको तलाक दे सकती, ले सकती। मर्द जब चाहे तब, यानी दोनों को बराबर कहा। इस्लाम में अभी क्या है? अभी मर्द को तलाक देने का अधिकार है, औरत को नहीं। तो कुछ मॉडर्नाइज लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है मौलाना, जब इंसान इधर भी मर्द इधर औरत, ह्यूमन बीइंग दोनों तरफ है, दोनों का हक हुकूक आप ही कहते हैं बराबर है, तो फिर एक को तलाक का हक, एक को नहीं। तो हम कहते हैं मर्द को इसीलिए तलाक का अधिकार है, मर्द अक्लमंद होता, मर्द समझदार होता। छोटी सी बात अगर होगी, औरत नाक़िसुल अक्ल होती है, फौरन वो कहेगी मैं तुमको तलाक देती हूँ, मैं तुमको छोड़ती हूँ, चल। दिन में निकाह कम, तलाक के वारदात ज़्यादा हो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तलाक का अधिकार मर्द को दिया है। लेकिन ये मतलब नहीं कि छोटी छोटी बात भी बीवी को 1 2 3, पहली बात तो ये 3 तलाक का ये सिस्टम एक मजलिस में देना ही उलमा जानते हैं वो गलत है। जो प्रोसेस है बेहतर तलाक का वो देना चाहिए। 3 महीने का पूरा प्रोसेस है, फिर 3 महीने का प्रोसेस है, उसमें सुधरने का, समझने का टाइम मिलता, तफसीली गुफ्तगू उसमें दरकार है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तलाक इस्लाम में जो लोग बोलते हैं कि ये औरत के ऊपर जुल्म है, औरत के हुकूक हक तलफी, गलत है। तलाक ज़रूरी क्रिश्चियन के अंदर, जुडाइज़म यहूदी में अगर औरत का दांत छोटा बड़ा है, दांत बाहर है, तो यहूदी धर्म में इतनी आसानी है, अगर कोई उससे ज़्यादा खूबसूरत औरत मिल जाए तो उसको छोड़कर उससे निकाह कर लो, उसको तलाक दे दो, यानी इतनी आसानी। और क्रिश्चियन के अंदर आपने शादी की, क़यामत तक आप वो शादी नहीं तोड़ सकते, जैसी भी है, काली है, कलोटी है, जो भी है, जैसी भी है, आपके मरते दम तक वो साथ रहेगी, आप उसको तलाक नहीं दे सकते। एक तरफ ज़्यादती है और एक तरफ आसानी, एक तरफ इफरात और तफरीत का मामला। इस्लाम ने दोनों के बीच एक मामला, एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया दुनिया वालों को। तलाक हो गई, होने के बाद बीवी से उसका मैच नहीं होता, उनके सोच नहीं मिलते, एक दूसरे के बीच में निभाव की कोई सूरत नहीं, तो कुरान ने, शरीयत ने पहले इस्लाह की बात कही, तंबीह की बात कही, बिस्तर अलग करने की बात कही, लेकिन तब जाकर इस्लाम कहता है कि तलाक एक इमरजेंसी डोर है। आप अगर बस में जाएंगे एक इमरजेंसी विंडो होती, आप अगर फ्लाइट में जाएंगे वहां पर एक आपातकालीन एग्जिट विंडो है, एक इमरजेंसी विंडो है जिससे आप एग्जिट कर सकते हैं। आप ट्रेन में जाएंगे आपातकालीन खिड़की, क्या मतलब होता है कि भाई तत्काल में, यानी अचानक अगर कोई इमरजेंसी पेश आ जाए, कोई हादसा हो जाए, तो इन खिड़कियों को खोलकर तोड़कर हम आसानी के साथ निकल सकते। तो तलाक इस्लाम में इमरजेंसी डोर के मानिंद है। अगर निबाह की कोई सूरत नहीं है,
اگر کوئی صورت سارے راستے بند ہو گئے تو دونوں ہسبینڈ وائف دونوں مل کر اپنی مرضی سے طلاق لے کر اپنی زندگی الگ کر سکتے. ایسا نہیں کرسچن کے مطابق کہ ایک مرتبہ نکاح کر لو تو قیامت تک اس کو لے کر چلنا ہے. اگر نہیں مزاج بنتا ہے, اگر نہیں سوچ ملتی ہے, تو اسلام نے کہا کہ مشورے سے اپنی رضامندی سے الگ الگ کر سکتے ہو. اسی لیے کہا جاتا اسلامک ریلیجن, اسلامک شریعہ is the best religion to the entire world. پوری دنیا کے اندر اب اگر سب سے بہترین کہیں پر کوئی مذہب ہے, کوئی نظام ہے تو وہ اسلام کا ہے, اسلامک شریعہ. یہ کسی طالبان کا قانون نہیں, یہ کسی طالبان کی شریعت نہیں. جیسے یہ میڈیا والے دن رات چیختے چلاتے ہیں یہ دیکھیے شریعہ قانون, یہ دیکھیے شریعہ قانون. مرد کو ایک حصہ ملتا ہے, بہن کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے. اسی لیے یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے مرد کو ایک ملتا ہے تو بیٹی کو بھی ایک ملنا چاہیے, یعنی برابر برابر ملنا چاہیے. لیکن اندر کی حکمت نہیں جانتے یہ بے ضمیر ایمان فروش میڈیا والے. آؤ حقیقت کیا ہے, مرد کو ایک حصہ کیوں ملتا, عورت کو آدھا حصہ کیوں دیا جاتا ہے؟ بیٹا ہے ایک حصے کا مالک, بیٹی ہے آدھے حصے کا مالک. کیوں؟ حکمت ہے اس میں. ڈائریکٹ اللہ نے قرآن میں نازل کیا, کسی حدیث میں بھی نہیں ہے, کسی عالم دین نے بھی اس فرمان کو جاری نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے ملا جی نئے نئے قانون لاتے ہیں. نہیں جناب, نئے نئے قانون ملا جی نہیں لاتے ہیں. نیا نیا قانون آپ کو لگتا ہے تو آپ کو لگتا ہوگا, ورنہ 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن میں نازل کیا کہ بیٹا ہے تو اس کے لیے ایک حصہ, بیٹی ہے تو اس کے لیے نصف, آدھا حصہ. حکمت کیا ہے؟ بیٹا کو ایک کیوں, بیٹی کو آدھے کیوں دیتے ہیں؟ یونیفارم سول کوڈ لانے کے بعد میں تو بیٹی کو بھی آدھے سے ایک ملنے لگتا. اگر یونیفارم سول کوڈ بن جاتی تو یہ قانون پاس ہو جاتا. تو اس میں حکمت ہے. اللہ نے بیٹے کو ایک اس لیے دیا, ہر جگہ پر کون پریشانی فیس کرتا ہے؟ بیٹا کرتا ہے. یعنی بیٹا جب شوہر بن جائے گا, بیوی کا خرچہ کون؟ شوہر, یعنی یہی بیٹا. بچے کی پرورش کون؟ یہی بیٹا. FIR ہوگا, کون جیل جائے؟ بیٹا. کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے ہاسپٹل, پیسہ لے کے کون دوڑے گا؟ یہی بیٹا. ابھی ٹماٹر 150-200 روپے کلو ہے, کون خرید کر لاتا ہے؟ بیٹا. سب کام بیٹا ہی کرتا, مرد ہی کرتا ہے. بیوی کیا کرتی ہے؟ ٹماٹر بھی اگر خراب ہو جائے تو کم بخت اپنے شوہر کو بولتی, کم بخت تم کو ٹماٹر نہیں خریدنے آتی. بیٹا بیچارے کو اور سننا پڑتا ہے, وہ تو حکومت چلاتی. کہیں جاتی ہے وہ, نہ ڈاکٹر, نہ میڈیکل, نہ تھانے میں, نہ ہاسپٹل میں, کہیں نہیں, بیٹھی ہوئی ہے وہ. اسی لیے اللہ نے کہا ہر جگہ پر بیچارہ کون پستا, ہر جگہ پر بیچارہ لڑکا زد میں آتا. اسی لیے اس کو 50% بڑھا کر دو, اس کو آدھا حصہ بڑھا کر دو. خرچ وہ بیوی آئے گی دوسرے گھر سے, ایک بچی آتی بیوی بن کر, اس کا بھی خرچ اسی کے ذمہ ہے. بیوی کہتی ہے اچھا اپنے آپ کو اچھے کپڑے پہنتے, میرے لیے چھوٹے تھوڑے ہلکے کپڑے لے کر آئے, میں بھی لوں گی بڑھیا کپڑا. ٹینشن کس کے دماغ میں؟ مرد کے دماغ. عید آئے, رمضان آئے تو ٹینشن کس کے دماغ میں؟ 50,000 کا خرچ ہے رمضان میں, کون جٹاتا ہے؟ بیچارہ مرد. بیوی کیا کرتی ہے؟ پنکھا لگا کر, کولر چالو کر کے آرام سے سو کر رہتی, اس کو کوئی ٹینشن نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ٹینشن مرد کو ہے, اسی لیے اس کو تھوڑا اور دو. بیچاری عورت کو کوئی ٹینشن نہیں, اسی لیے اس کو کہا, اس کو جب کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, کہیں پر کچھ کرنا ہی نہیں ہے, اسی لیے اللہ نے کہا اس کے لیے آدھا دو. دیکھیے کیا حکمت ہے. اسلام کے ہر حکم میں حکمت ہے, اس میں کسی کی حق ماری بالکل نہیں. نہیں سمجھ میں آتا ہے تو سمجھنے کی کوشش کرو. نیتاؤں سے نہیں, اسکول میں جاؤ. ہمارے اسکول میں بھی آ جاؤ, ہاسٹل کا نظام ہے ہمارے اسکول میں, ہمارے اسکول میں بھی ٹیچر سمجھا دیتے. یونیفارم سول کوڈ آنے کے بعد ایک اور مسئلہ کیا؟ ایک مسئلہ یہ کہ ایک آدمی ایک ہی شادی کرے گا, ایک آدمی 2 شادی نہیں کر سکتا. اسلام میں 4 شادی کی اجازت ہے, ضروری تو نہیں. ایک تو سنبھلتی نہیں, دوسری کہاں سے کرے گا آدمی؟ ایک آپشن ہے. اگر کوئی آدمی ایک شادی کر چکا ہے, بچے نہیں ہے, یا بیوی بیمار ہے, کوئی پرابلم آ جائے, کوئی دقت آ جائے, اگر یہ قانون آ جائے تو بیچارہ کیا کرے گا؟ گناہ کا سہارا لے گا کہ نہیں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ پروسٹیٹیوٹ کے پاس جائے گا, طوائف کے پاس جائے گا, کہیں اور جا کر منہ مارے گا.
हला हवाई करेगा, कहीं पर भी वैलेंटाइंस डे मनाएगा, चॉकलेट डे मनाएगा, फ्रेंडशिप डे मनाएगा, नहीं मालूम कौन कौन सा डे मनाएगा, किसी दिन मौत डे भी मन जाएगा उसका, कुछ भी हो सकता। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि ये गलत है। अगर किसी की बीवी अच्छी नहीं है, या बीवी बीमार है, या बीवी 5 निकल गई है, तो इस्लाम कहता है कि बीवी के मशवरे से दूसरा निकाह कर लो। 4 शादी जरूरी नहीं है, वरना जो लोग 2 शादी के पूछ लीजिए, वो दुनिया में ही जहन्नम उसको नजर आ रही है। कौन करना चाहे? एक समझती है, दूसरी कहां से करे? वो एक उपाय है, एक ऑप्शन है। बहुत सारी बुराइयों से बचने का एक रास्ता है। पहली बीवी से बच्चे नहीं, दूसरी बीवी, चलो भाई बीवी कहती है मुझसे तो बच्चे भी नहीं, नस्ल आगे बढ़ाना है तो दूसरी शादी कर लीजिए। आप ये कानून ले आएंगे तो बेचारा मुंह मार कर रह जाएगा, कभी गंजा होगा, कभी टकला होगा, कभी किसी को हला हवाई बोलेगा, कभी किसी की इज्जत पर हाथ डालेगा। इसीलिए इस्लाम का फरमान कोई भी हिकमत से खाली नहीं है। मिसाल के तौर पर गांव के अंदर में बहुत सारी जवान हमारी बेवा औरतें, आपका कानून बना हुआ है कि एक मर्द एक की शादी करेगा। बेवा औरत से शादी कौन? कुमारे तो करेंगे नहीं, कुमारा तो खुदकुशी करके मर जाएगा वो, लेकिन वो बेवा औरत से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? आई एम हैंडसम, व्हाई डू आई गेट मैरिड विद द विडो? हम क्यों किसी बेवा औरत से शादी करें? जाकर कूद जाएगा नहर में, लेकिन बेवा औरत से शादी करेगा? नहीं करेगा। तो इस्लाम कहता है कि जवानों को छोड़ो, जाने दो। अब जो बेवा औरत है गांव समाज में, तो उनसे रिश्ता करने के लिए ये जो शादीशुदा हैं, इनको कहो भाई जो वसात रखते हैं कि ये बेवा औरतों से शादी कर ले, ताकि उनको एक सहारा मिल जाए। नहीं तो वो औरतें बेवा हैं, अगर जवान हैं, सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए वो पब्लिक प्रॉपर्टी बनेगी, वो नाजायज संबंध बनेगा उनका। इसीलिए अल्लाह ने इस नाजायज संबंध को रोकने के लिए, हरामकारी को रोकने के लिए 4 शादी का एक प्रावधान रखा है। जो लोग इल्जाम लगाते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 शादी की, इसलिए मुसलमानों के लिए कम से कम 4 की इजाजत दी, गलत बात। हमारे नबी औरत के ख्वाहिशमंद नहीं थे। आप अलैहिस्सलाम ने पहली शादी, पहला निकाह आप अलैहिस्सलाम ने भरी जवानी में की। जो लोग अपनी गंदी जुबान से तौहीन आमेज़ कलिमात निकालते हैं, जरा पूछना चाहता हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम 25 साल की फुल जवानी में आपने अपने आलम शबाब में आपने निकाह किया, पहला निकाह, आपकी पहली शादी ख्वाजा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो 40-41 साल की एक मुअम्मर औरत थी। है कोई माए का लाल जो बताए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मोहम्मद के अलावा भी किसी ने ऐसा किया? दुनिया के अंदर आप ऐसी तारीख नहीं बता सकते कि किसी जवान शख्स ने 2-3 मरतबा शादीशुदा रह चुकी, शादी हो चुकी, बेवा हो चुकी खदीजतुल कुबरा से आपने निकाह किया था। अगर आपको औरत की ख्वाहिश होती तो आपको उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा ने कहा था कि अगर तुमको औरत चाहिए तो मोहम्मद तुम्हारे कदमों में औरतों को जोड़ने के लिए तैयार। तुम्हें अगर किसी कबीले की अगर जवान खूबसूरत बेटी चाहिए तो इशारा कर दो, या अरब के तमाम कबीलों की खूबसूरत बेटियों को तुम्हारे कदमों पे लाकर रख देते हैं। तुम जिसे चाहो रख लो, लेकिन तुम अपने मिशन को रोक लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि क़यामत तक ऐसा नहीं हो सकता। आप अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में शादी की थी, कोई कर सकता है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सिर्फ कुंवारी औरत से शादी की, बाकी 10 की 10 बीवियां आपकी कोई बेवा थी या कोई उम्र दराज थी। आपने कुंवारी औरत से शादी नहीं की। जो ऐश परस्त होता, जो आदमी औरत परस्त होता, जो लड़की परस्त होता, वो आदमी जाता है बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड में जाकर अपनी हवस को मिटाता। और जनाब उन्हें जवान औरतें चाहिए, उन्हें 20-25 साल, 16 साल से 25 साल की वो औरतें चाहिए, जवान बिल्कुल, जिनके अंदर शबाब हो, उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो 25 साल की उम्र में एक 42 से 40 साल की उम्र रसीदा औरत से आपने निकाह किया। आपके निकाह करने का पैगाम औरत परस्ती नहीं था, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने 11 शादियां की। उसका
ایک مقصد ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ نکاح دے کر پیغام دینا چاہا کہ نوجوانوں، اگر جوانی میں کسی 40 سال کی عورت سے تمہارا نکاح ہونے والا ہو تو گھبرانا مت، میرا خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح دیکھ لینا۔ اگر کوئی 40 سال 50 سال کا اگر کوئی معمر شخص اگر کسی 9 سال بالغ بچی سے، اس وقت 9 سال بالغ عمر زیادہ وہاں پر عرب کے اس علاقے کے اندر میں بالغہ ہو جایا کرتی تھی، یہاں کے حساب سے بولتا اگر 50 سال کا کوئی معمر آدمی اگر کوئی 18 سال کی عورت سے نکاح کرنا چاہے اور وہ ڈرے کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، شریعت کی روشنی میں اگر اس کو دیکھنا ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو ہمارا نکاح اور اماں عائشہ کے نکاح کو دیکھ لینا، تم کبھی قدم پیچھے مت بڑھانا۔ اگر کوئی غریب عورت سامنے آ جائے تو کیا ہم نکاح کر سکتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کا نکاح ایک آپ علیہ السلام کے غریب عورت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ عمر رسیدہ، بہت زیادہ عمر یا اونچے خاندان کی ہے، لڑکا ٹھنڈے مزاج کا ہے، عورت بہت زیادہ گرم ہے، بہت زیادہ دماغ تیز ہے، بہت زیادہ یعنی ان کے اندر انانیت ہے، خاندان کے اعتبار سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہمارا نکاح ام سلمہ کا نکاح دیکھ لینا، زینب کا نکاح دیکھ لینا، جویریہ کا نکاح دیکھ لینا، سودا کا نکاح دیکھ لینا، کیونکہ یہ نکاح ایگزامپل ہے فار دا مین کائنڈ آف دا ورلڈ، دنیا والوں کے لیے، یہ عیش کے لیے نہیں ہے، عیش پرستی کے لیے نہیں، کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری شریعت کی باتیں سب کو سمجھا دے۔ میرے بھائیوں، ہمیں جہاں تک ہونا چاہیے ہم اپنی شریعت پر عمل کی کوشش کریں، خصوصاً نوجوانوں تاریخ کی بہت ساری باتیں آپ کو بھی بتائی گئی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں گے۔ جیسے آپ کوئی فلم آتی ہے تو اس کی پوری اسٹوری آپ یاد کر لیتے ہیں۔ اچھا بھائی، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مولانا عبداللہ پتہ نہیں آ کر کیا بولیں گے، کیا کریں گے۔ بھائی میں ایک ہیومن بینگ، میں ایک طالب علم، میں کوئی بہت بڑا مقرر نہیں، لیکن میرا پروگرام کینسل کرا کر مجھے بڑا مقرر بنا دیا۔ آئی ایم اسٹوڈنٹ، میں ایک طالب علم ہوں۔ ایک پروگرام تھا 19 مارچ کو، ہمارے بھائی اشفاق بہرائچی صاحب بہت مشہور اور بہت ابھرتے ہوئے شاعر اسلام ہیں اس وقت، ماشاءاللہ پورے بھارت میں جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں، بہت جلدی جائیں گے، دبئی وغیرہ یہ جائیں گے پڑھنے کے لیے نعت رسول۔ تو ان کے واسطے سے ہم آ بھی گئے پٹنہ، یہ رانچی سے آنا تھا، 2 کنیکٹنگ فلائٹ تھی، ہم پٹنہ بھی یہ لکھنؤ آ گئے۔ آنے کے بعد جیسے ہی اشفاق صاحب کے آفس میں پہنچے تو انہوں نے کہا یہ خوشخبری بھی ہے اور بری بھی خبر ہے مجاہد بھائی، انہوں نے کہا پہلے چائے پی لیجیے تب۔ ہم نے کہا کیا مسئلہ ہے بھائی بری کو؟ تو انہوں نے پھر وہ لیٹر بھیجا کہ آپ کا پرمیشن رد ہو گیا۔ کہا کہ بھائی کیا بات بولا، نہیں مولانا آئیں گے، کیا بولیں گے نہیں بولیں گے، سیاسی بات کریں گے کیا کریں گے؟ بھائی جلسے میں، دینی جلسوں میں سیاسی بات کا کوئی مطلب نہیں۔ آزادی کے تعلق سے پروگرام تھا، آزادی کے تعلق سے بات ہوئی، وہاں جو پروگرام ہوا، جو ٹاپک دیا جاتا ہے، جن باتوں سے سماج کا، سامنے والوں کا، ہمارے نوجوان کا، سوسائٹی کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ باتیں بولتے ہیں۔ ہاں رہی بات سیاسی اعتبار سے ہمارا کیا رشتہ ہے، میرا رشتہ ہے تو وہ سیاسی منچ کے لیے ہے۔ جب کبھی آمنے سامنے ہوگا سیاست میں، سامنے یوگی جی ہوں گے، ادھر مودی جی ہوں گے، ادھر کوئی کانگریس کا ہوگا تو تب پھر ادھر کی باتیں کریں گے سیاسی فیلڈ میں۔ تو ایسا ہونا چاہیے، سیاست ایسا نہیں کہ اسلام کا بالکل ایسا حصہ بالکل اس کو اجنبی بنا دیا گیا ہے۔ سیاست میں ہمارے علماء رہے، مولانا ابوالکلام آزاد رہے ہیں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اشاروں میں ہی بات کر دیا کرتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں، اس کو تو غلط بنا دیا گیا۔ بلکہ اپنے علاقے میں الحمدللہ سیمانچل میں ہم کو
بلکہ میرا تو ٹکٹ بھی کٹ گیا تھا, نہیں تو میں ابھی یہاں نہیں ہوتا, میں پٹنہ ودھان سبھا میں ہوتا. کسی وجہ سے دوسری طرف چلا گیا. خیر وہ ایک پروسیس تھا اس وقت کا. تو کچھ لوگوں کو شاید لگتا ہے کہ ہمارے خلاف بولیں گے یا اس طرح کی کوئی بات کریں گے, تو وہ غلط بات ہے میرے بھائیوں. آپ جو باتیں مجھے کہیں گے, میں آپ کا مہمان ہوں, میں یہاں کے بارے میں نہیں جانتا. آپ مجھے بتائیں گے کہ بھی آزادی کے تعلق سے بات کرنی ہے, کچھ قرآن و حدیث کے بات سے تعلق کرنی ہے. قاری صاحب نے بتایا, میں نے اسی حساب سے بات کی. اب مجھے اگر کوئی کہتا ہے کہیں پہ کہ نہیں آپ کو سیاسی بات کرنی, تو پھر کرتے ہیں سیاسی باتیں, اور ایسا ہونا بھی چاہیے. لیکن خواہ کر کے ہم آپ کو گالی دیں گے یا آپ کو برا بھلا کہیں گے, یہ شان جلسوں کی بھی نہیں ہے اور ہمارے شان کے لائق بھی نہیں ہے, اور ہم اتنے بے وقوف ہیں نہیں. خواہ ہم آپ کے لیے, آپ کے عقیدت میں, آپ کے شان میں کوئی باتیں کہیں. آپ کو اگر ڈر لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے, تو فون پہ بات کر سکتے ہیں آپ ہم سے. میرے خیال سے یہاں پر بھی پروگرام میں کچھ اس طرح کی کوششیں ہوئی کہ مولانا عبداللہ نہیں آنا چاہیے. یہ بھائی, میں ایک طالب علم ہوں, میں دارالعلوم دیوبند سے میری فراغت ہے, اور سن 2011-12 میں میری فراغت ہوئی ہے. رائٹ ناؤ ابھی میں آئی رن اے اسمال اسکول, میں ایک اسکول چلاتا ہوں. میرا بیسک جو محنت ہے وہ اسکول پر ایجوکیشن کے اوپر ہے, اس کے اوپر. باقی میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. رہی بات یہ کہ سیاسی اعتبار سے میرے علاقے کے لیے میں جس پلیٹ فارم سے اچھا کام کر سکتا ہوں, میں اس پلیٹ فارم پہ ہوں وہاں پہ. رہی بات سیاست میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا ہے, بات ہمیشہ سن لیجیے. کوئی کسی کا نہیں ہوتا, باپ بیٹے کا نہیں ہوتا. ماں بیٹے کو مروا دیتی, باپ بیٹے کو مروا دیتا. سیاست ایک الگ ہے, وکیل الگ ہے, سرکاریں گر جاتی ہے جناب بنی بنائے سرکار. وہ کہتی ہے ہمارے بہار کے مشہور, بہار کے نہیں بلکہ ہاں بہار کے ہی ہے, وہ سید شاہ نواز صاحب, وہ بی جے پی کے قداون نیتا ہے. وہ کیا بولے, ابھی جو بہار میں سرکار گر گئی, وہ کیا بولے, میں دلی سے بیٹھا منتری تھا ہوائی جہاز میں, 1.5 گھنٹے میں پٹنہ میں اترا ہوں تو میں منتری ہی نہیں ہوں جب اترا ہوں. تو سیاست میں ایسا ہوتا ہے, ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں تو پورے پروٹوکول کے ساتھ صاف, اب منتری اترے تو پتہ چلا کوئی بھی نہیں, منترالے ختم. تو اس لیے سیاست بڑی خراب دشا میں لوگ لے کر چلے گئے ہیں. ورنہ سیاست اگر صحیح ڈھنگ سے ہو تو یقیناً سب کو انصاف مل سکتا, سب کو اس کا حق مل سکتا ہے. تو بہرکیف وہ پروگرام ہمارا عین ٹائم پہ کینسل ہوا. پھر بہت کوششیں کی گئی, لیکن یہ ہے کہ ترتیب نہیں بنتی ہے. جب ایک مرتبہ پروگرام کینسل ہو جاتا ہے, بگڑ جاتا ہے. یہی آپ کا بہرائچ ہے, جو دو میرے پروگرام کینسل ہو گئے. اور جس صاحب نے میرا پروگرام کینسل کرایا, میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے جائز مقاصد میں کامیابی دے. آپ کے جو جائز اور اچھے مقاصد ہے اس میں کامیابی دے. اگر فاسد مقاصد ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سدھار فرمائیں. اللہ ہدایت کی توفیق کہ ہم سب کو, میرے بھائیوں, سب کو مل کر رہنا ہے, مل جل کر آگے بڑھنا ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. وی تھینک فرام دا باٹم آف آور ہارٹ, دل کی گہرائی سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.